جاوید بٹ کے شوٹر اظہر بٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ شوٹر ایسا ہے جس کی پوری ہسٹری میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ نڈر تھا، بے خوف تھا، لیکن یہ چھینا جھپٹی کی وارداتیں کرتا تھا۔ یہ کبھی گرفتار ہوا؟ یہ گرفتار 2-3 بار ہوا۔ ایک ساتھی اس کا پولیس نے مقابلے میں مار دیا، انہوں نے الٹا ٹانگ دیا اور اپنے سٹاف سے ہی کہا کہ یار مار ایسی مارنا کہ چہرے پہ نشان نہ آئے۔ وہ اقرار جرم کرتا ہے جاوید بٹ کو قتل کرنے کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ خون خرابہ ہوگا؟ جب یہ بات سامنے آئے گی کہ میر مصعب نے ہی یہ پلان کیا تھا، تیفی بٹ اور ان کے اقربا، ان کے ذہن میں انتقام کی آگ بھڑکے گی۔ آج سنو کرائم پوڈ کاسٹ میں ہم نے جانا کہ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کا قاتل شوٹر اظہر بٹ کون ہے، ٹرکا والا گروپ سے اس کا کیا تعلق ہے، ڈکیت اظہر بٹ کیسے ایک قاتل بنا، امیر مصعب ٹرکا والا کا جاوید بٹ کے قتل سے کیا تعلق ہے، یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں۔ نعیم صاحب، پولیس نے تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے شوٹر اظہر بٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کے پاس اندر کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک شوٹر پکڑا ہے اور وہ شوٹر ایسا ہے جس کی پوری ہسٹری میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ قتل اس نے پہلا کیا ہے بطور اجرتی قاتل، یہ پہلا قتل ہے، لیکن میں اس لیے اس بات کو کامیابی سمجھتا ہوں پولیس کی کہ یہ باقاعدہ جو مدعی فریق تیفی بٹ اور ان کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن، معروف تاجر رہنما ہیں، انہوں نے اور مقتول جاوید بٹ کی بیوہ انہوں نے سمینہ باجی سمینہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ واقعتاً یہی شخص ہے۔ اظہر اس کا اصل نام ہے، اظہر بٹ کے نام سے محمد اظہر بٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بٹ نہیں ہے، اچھا، یہ انہیں پنڈی وال، پہاڑیے، جو مرضی کہیں، یہ پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کشمیر اور پنڈی کے درمیان میں ہے۔ یہ جہلم سے بھی راستہ مظفر آباد کو جاتا ہے، اس کے درمیان میں ان کا گاؤں ہے۔ یہ وہاں سے پورے کا پورا خاندان جو ہے یہ مائیگریٹ کر کے لاہور آیا۔ یہ 1985-86 یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 40 سال پہلے لاہور آئے تو ہمارے جہاں میری رہائش ہے اسلام پورہ مین بازار میں، وہاں مین بازار کے ساتھ ہی متصل بڑا مشہور پان والا بازار ہے، اس کے ساتھ ایک اسحاق نان والا، اسحاق چپاتی والا، روٹی والا، جو مرضی کہہ لیں، وہ بھی پہاڑی علاقے کا، وہاں کا اسی کے علاقے کا۔ اس کے والد صاحب جو تھے اظہر بٹ کے، جیسے مبینہ طور پہ بٹ کہتے ہیں، جو شوٹر کہا گیا ہے موقع کا، اس شوٹر اظہر بٹ کے والد اسحاق نان والے کی دکان پہ کام کرتے تھے، بطور ملازم پیڑے بناتے تھے۔ آنکھوں سے دیکھا واقعہ، یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ، یہ اس کے والد صاحب وہاں ہی کرتے تھے اور یہ بھی شروع میں وہاں آتا تھا اور یہ رہتے بھی اسی اسحاق کے گھر میں 1300 روپے ماہانہ کرائے پہ، اچھا، یعنی 1500 سے بھی 200 روپے کم ماہانہ کرائے پہ یہ وہاں اسلام پورہ میں اسحاق نان والے کے گھر میں ایک کمرے کا گھر تھا، وہاں رہتے تھے۔ 3 بھائی، احمد وغیرہ 3 بھائی ہیں اس کے۔ یہ بھائی بہن والدین یہ وہاں رہتے تھے۔ والد صاحب اس کے بہت ارلی فوت ہو گئے، ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ اچھا، اس نے اظہر نے 3-4 مختلف انارکلی کی دکان پہ کام کرتا تھا، لنڈا بازار میں کام کرتا تھا، پھر اسی تنور پہ کام کرتا رہا، رکشہ چلاتا رہا، اور لیکن ایک بات جو پورے محلے میں مشہور ہے اور ہر شخص نے اس سے مجھ سے تصدیق کی اس بات کی، 3-4 لوگ وہاں، اصل میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ 2-3 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں رت جگہ بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کا جمگھٹا مجمع اکٹھ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہیئر ڈریسر کی دکان۔ اور پرانے اسلام پورے جیسے محلے میں، قدیمی محلے جو ہے نا، قیام پاکستان سے قبل کی عمارتیں وہاں اسلام پورے میں اب بھی ہیں، وہاں یہ بیٹھا کرتا تھا مختلف جگہوں پہ آ کر، اور اس کو شروع میں ابتدا میں تھا ڈیئر ڈیول، جان میں تھا، جس طرح پہاڑی ہوتے ہیں، جاندار تھا، نڈر تھا، بے خوف تھا، لیکن یہ چھینا جھپٹی کی وارداتیں کرتا تھا۔ اچھا، ڈکیت نہیں تھا اس ٹائم تک؟ ڈکیت اس طرح کا نہیں تھا، اپنے لڑکپن میں 14-15 سال کی عمر میں ڈکیت نہیں تھا، نشہ کرتا تھا، چرس پیتا تھا، 4-5 اس کے دوست بن گئے تھے، عمران، یاسر، وہ ہمارے گھر کے سامنے وہ پٹھورے لگاتے تھے، عمران وغیرہ، 2 بھائی تھے، ایک ان کا والد تھا،
یہ ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا. یاسر ایک اس کا ساتھی تھا, ایک موٹا تھا, ایک صابر تھا, ایک ساجد تھا. ان میں سے بیشتر اس کے دوست چرس پیتے تھے, تقریباً سارے پیتے تھے, لیکن 4-5 لوگ تو اس کے ساتھ چینا جھپٹی کرتے تھے. بازار بہت گنجان آباد تجارتی مرکز ہے اسلام پورہ, 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. وہاں بازار میں رش میں یہ خواتین سے پرس چھین لیتے تھے. جو اس کا گینگ تھا. گینگ بھی ایسا نہیں تھا, ایک دوستوں کا رینڈم سا گروپ تھا. مطلب کوئی آپ یہ گینگ جس آج کل جن معنوں میں لیا جاتا ہے کہ اس کا سرغنہ ہوتا ہے, 5-7 لوگ ہوتے ہیں اور مشترکہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں, اس طرح کا نہیں تھا. لیکن پولیس کے ناکوں پہ 2-3 بار انہوں نے فائرنگ کی ہے. اچھا. سنت نگر میں کی, باؤ محلے میں, ہوتا سنگھ روڈ پہ کی, اسلام پورہ کے حیدر روڈ پہ کی, گلشن راوی میں کی, ساندہ روڈ پہ کی. یہ گرد و نواح کے علاقوں میں یہ وہاں سارے کے سارے جو ہے نا یہ لڑکے جو میں نام بتا رہا ہوں آپ کو, یہ وہاں کرتے تھے. ایک تو اب بھی ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام جو ہے نا وہ ناصر ہے, ایک موٹا بھی تھا, اس کے تو پولیس نے ٹانگ میں گولی ماری اور وہ معذور ہو گیا. اب وہ لنگڑا کے چلتا ہے, وہ دہی بلے بیچتا ہے ریڈی پہ, وہاں اب بھی ہے, اور یہ وہیں آتا تھا, اکثر آتا تھا. یہ کبھی گرفتار ہوا؟ یہ گرفتار 2-3 بار ہوا. اچھا. لیکن محلے داروں سے اس کی والدہ اور بہن ہے اور بیوی بھابھی ہیں, یہ لوگ جا کے چیخو پکار کر کے ان کو چھڑوا لیتے تھے. ہمارے ایک دوست ایک دفعہ پکڑا گیا تھانہ اسلام پورے میں, تو ہمارے ایک دوست نے, ان کا نام بھی عمران ہے, وہ اس کی سفارش کے لیے گئے کہ یہ بھائی اس کو چھوڑ دیں. ڈی ایس پی تھے فیصل گلزار. اچھا. وہ فیصل گلزار کے پاس گئے کہ فیصل صاحب اس کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ڈکیتیاں کرتا ہے, پولیس پہ حملے کرتا ہے. ابھی یہ سنت نگر میں پولیس پہ حملہ کر کے بھاگا ہے, تو پیچھے موٹر سائیکل لے کے یہ بھاگ گیا, اور ایک ساتھی اس کا پولیس نے مقابلے میں مار دیا. وہ فائر کیے اور وہ مقابلے میں مر گیا, وہی فرار ہونے لگا تھا. تو یہ تو ڈکیت ہے. فیصل گلزار نے بطور ڈی ایس پی اسلام پورہ, بڑا سرکل ہے, بڑے تھانے ہیں اس میں, اس وقت پرانے نکلی بھی تھا, اس نے اس کو مقدمے میں چالان بھی کیا, اس کے ایک ساتھی کو پولیس مقابلے میں مارا بھی گیا. تو یہ شخص جو ہے اس نے چھینا جھپٹی, پھر ڈکیتی کے بعد ہر دوسرے دن لڑائی. اچھا. یہ پولیس نے گرفتار کر لیا, اس کے بعد چھوٹا کیسے؟ یہ ضمانت پہ رہا ہو جاتا تھا. میں نے کہا کہ اس کی جو بہن بھائی بھابھی ہیں, والدہ, وہ شور شابہ کرتی تھی, ترلے میں تھے, لوگوں کو بجا کے تھے, ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, اس کو سمجھا لیں گے, بجھا لیں گے. محلے داری سسٹم میں یہ کر لیتا تھا. اس نے بھی پولیس پر کبھی حملہ کیا؟ 2-3 بار تو ایسا ہے جس کا ہمارا سارا محلہ گواہی دیتا ہے کہ 3 باقاعدہ پولیس پہ حملوں کے واقعات اس نے کیے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. بیسیکلی یہ غریب گھر کا شخص ہے, باپ اس کے پیڑا بیچتا تھا. اس کے ساتھ جب یہ والد اس کا فوت ہوا, پھر یہ اسحاق نان والا بھی فوت ہو گئے, یہ دونوں تعلق داری تھی ان کی, تو ان سے یہ گھر خالی کروا لیا گیا اسحاق والا. پھر اس نے ایک فلیٹ لے لیا وہیں قریب ہی, ایک فلیٹ کرائے پہ لیا جہاں آج کل یہ رہتے تھے. کہتے ہیں 1 بیوی اور 3 بچے اس کے. 3 بچے ساتھ تھے, اور یہ اس فلیٹ میں رہتا تھا. اس فلیٹ میں یہ بظاہر رکشہ چلا کے گزارا کرتا تھا. اچھا. انارکلی میں لنڈا شاپ ہے, پرانے پینٹ کوٹ بکتے ہیں, باریک سی گلی میں, وہ اسحاق لالٹین والے کی بیک سائڈ پہ, دھنی رام روڈ کی بیک سائڈ پہ, وہاں بھی اس نے کام کیا. اب اس کی آپ حقیقت یہ سمجھیں کہ ہے کیا. یہ دوستوں سے 100-200 روپے مانگتا تھا اور مانگ کے گزارا کیا کرتا تھا. اس کا ایک دوست تھا, اس کا قریبی ساتھی, اس کا نام تھا یاسر, جس نے اس ساری کی ساری کہانی کو جرائم پیشہ کہانی کے طور پہ متعارف کرایا ہے. وہ بنیاد بنا ہے اس کی منظم گروہ سازی کا, وہ بنیاد بنا ہے اس کی مجرمانہ زندگی کا, وہ بنیاد بنا ہے اس علاقے میں کرمنل ایکٹیویٹیز کا. یاسر کا ایک دوست تھا عمران, جس کا میں نے تذکرہ کیا, جو پٹھورے لگاتا تھا, اس کا بھائی بھی ساتھ تھا, اس کا والد بھی وہیں تھا, ہمارے گھر کے بالکل بالمقابل. یہ وہاں آ کے بیٹھتا تھا, اس سے دوستانہ تھا, تعلق تھا, اکٹھا نشہ بھی کرتے تھے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں اس کی دوستی, اس کے مراسم یاسر کے اس قدر بڑھ جاتے ہیں عمران کے ساتھ کہ وہ عمران کے گھر آنا جانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہاں عمران کی مسز سے مبینہ طور پہ اس کے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں یاسر کے. اچھا. جس کا اس کو علم تھا, یہ اظہر
اس کو عرفیت بھی تھی اس کی ناجی بٹ. اچھا. اظہر بٹ عرف ناجی بٹ. اس کی شکل ناجی بٹ جو تھا نا بڑا کرمنل شاد باغ والا, اس سے بہت شکل ملتی تھی اس کی. چاقو چوبند بھی اتنا تھا, جاندار بھی اسی طرح کا تھا ناجی بٹ جیسا. تو اسے محلے میں ناجی بٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا. اور اظہر بٹ تو اب مشہور ہوا ہے جب یہ گرفتار ہوا ہے. لوگ اسے اظہر کہتے ہی نہیں تھے, اسے ناجی بٹ کہتے تھے. اچھا, لیکن اس کا ٹرکا والا فیملی سے کیا تعلق؟ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ابھی. آپ صرف اتنا سمجھیں کہ یہ لوگوں سے مانگ تانگ کر گزارا کرتا تھا. لیکن عمران کی دکان, جہاں کسی دوست کی دکان بن جائے نا تو لوگ سارے مجمع لگاؤ, کھانے پینے کی دکان ہو, وہ بھٹورے, چائے کا ریسٹورنٹ, ڈھابا, وہ عمر روڈ اسلام پورہ چوک پہ, عمر روڈ کا چوک ہے اسلام پورہ, ڈاکخانہ چوک کہتے ہیں اس کو. سارا سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے, کھانے پینے کی بازار میں دہی بھلے بڑے مشہور ہیں وہاں کے. وہاں یہ آ کے بیٹھتا تھا. یاسر وہاں جب آیا تو عمران کی مسز سے اس کے تعلقات استوار ہوئے, یہ بات پھیل گئی, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ان کے آپس میں. اس نے یاسر کا دھڑا مارا عمران کے خلاف, جو ہے نا اس نے تھوڑا سا سختی کی. لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یاسر نے عمران کی مسز سے شادی کر لی. اچھا. اور عمران کو طلاق ہو گئی. عمران نے طلاق مطلب خلا لیا اس نے, بیوی نے اس کی, اس سے شادی کر لی. اس کا رنج تھا عمران کو. ایک دن یہ یاسر اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے, سارے دوست عمران کی شاپ پہ آتے ہیں اور اسے سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. اچھا. عمران کو دکھ تھا اس بات کا کہ میری بیگم سے تعلقات اس بار کا کس نے شادی کی ہے اور مجھے طلاق دینی پڑی. جو بھی وہ خلا, یہ طلاق جو بھی تھا, علیحدگی ہو گئی. عمران بہت شریف سیدھا سادہ نوجوان تھا, کوئی کرمنل نہیں تھا. دیکھے نا وہ محنت مزدوری کر رہا ہے, بٹورے بنا رہا ہے, بس نشے کا عادی تھا. ہاں وہ تو طرز تو وہاں تو عام نوجوان پہ رہتے تھے. وہ جاتا ہے اپنے قریب کسی جگہ پہ اور ایک رائفل لے آتا ہے. اچھا. اب جو موجود وہاں لوگ ہیں ان کے حقائق جو بتائے انہوں نے, اس کے مطابق عمران نے نہ کبھی رائفل پکڑی, نہ کبھی دیکھی, نہ اس کو پتا کیسے چلائے کیسے ہیں. لے کر کس کی آیا پتہ نہیں کسے لے آیا, وہ لے آیا. لاگ اس نے کانپتے ہاتھوں سے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میرے عزیز و قارب بھی وہاں موجود تھے. بازار کے اندر ہی, بازار, مین بازار میں, عمر روڈ کے اوپر چوک پہ, اسلام پورہ چوک. اس نے اندھا دھند کانپتے ہاتھوں سے فائرنگ کی. 5-7 راگیروں کو گولیاں لگیں. اچھا. 2 بھائیوں کو سگوں کو لگی. دونوں موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. اچھا. یاسر اور بھائی کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. 5-6 لوگ اور زخمی ہوئے. اچھا. یہ واقعہ ایسا تھا جس نے اظہر بٹ کو باقاعدہ منظم گروہ بنانے کی طرف دعوت دی. اچھا. اور اس نے ایک گروہ بنایا اور یہ مشہور ہو گیا کہ ناجی بٹ اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا عمران کی شاپ پہ. عمران نے جوابی فائرنگ کی. یہ بات طے ہوئی, اخبارات میں خبریں, میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آئیں. اور اس کے جواب میں 2 نوجوان مارے گئے. اسلام پورہ بازار میں اصل بات جو سب سے اہم تھی کہ وہاں خوف طاری ہو گیا. خوف کیسا طاری ہوا کہ وہاں بھگدڑ مچ گئی. بڑا بازار تھا, آپ پیدل نہیں گزر سکتے اس بازار سے, گاڑی جانا تو بڑی دور کی بات ہے. تو وہاں ایک عجیب لہر تھی خوف کی جو ان کی وجہ سے پیدا ہوئی. وہ دکان بھی بند ہو گئی, پولیس نے وہ کیا بعد میں. آج تک عمران جیل میں ہے. اچھا. اور یہ کتنے سال پرانی بات ہے؟ یہ 6-7 سال پرانی بات. اچھا. آج تک چل رہی ہے. یہ پیسے مانگتا تھا, کرتا تھا, اس کا کوئی پیسہ نہیں تھا. اظہر بٹ ہر دوسرے دن کسی بندے سے پیسے مانگ کے گزارا کرتا تھا. ایک دن اس کے بچوں نے یہ کہا, یہ پچھلی عید جو ہے, ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے, اس پہ ان کے بچوں نے کہا جی کہ بابا قربانی کرنی چاہیے, اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے. اب عجیب سی بات ہے, اس نے کہا جی کہ قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن اس نے بچوں کو نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے ایک منصوبہ بنایا جو کرمنلز کا ذہن ہوتا ہے. اچھا. کرمنالوجی کے تحت اس نے منصوبہ بنایا. اسلام پورے کی 5-6 دکانوں سے قسطوں پہ موبائل لے لیے. اچھا. قسطوں پہ موبائل لے کے اور اس نے فروخت کیے, قربانی کا جانور لایا, عید پہ قربانی کر دی. اب یہ لگتا ڈسکس کرنی چاہیے بات. ایک اور موضوع بحث ہے نا کہ کیا وہ قربانی جائز تھی, صاحب استطاعت ہونا چاہیے نا قربانی کے لیے, وہ جائز تھی یا نہیں تھی, یہ بات کی بات. لیکن اس نے موبائل فروخت کیے اور بچوں کی خوشی کی خاطر قربانی کا جانور لے آیا, اس نے قربانی کر دی. پھر عید پہ دوستوں سے 200-400 کئی ہمارے محلے دار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے 500 لے گیا, ہم سے 1000 لے گیا, کسی نے کہا ادھار سبزی لے لی, کسی نے کہا چکن ادھار لے لیا, گوشت ادھار لے لیا, جو بھی تھا. یہ اشیاء صرف جو ہیں کنزیومر آئٹمز, وہ بھی دکانداروں سے ادھار لے کے وقت گزارا کرتا تھا. اس دوران
اس کا رابطہ ہوتا ہے ایک شخص سے جو اسی اسلام پورے کے قریب رہتا ہے, ٹرک ڈرائیور. اچھا, وہ ٹرک چلاتا ہے کس کے, یہ پولیس کی کہانی, یہ پولیس کی کہانی. اب ٹیپو ٹرک والا, بلٹ ٹرک والا کے اڈے پہ پاک انٹرنیشنل گڈس ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں ٹرک چلاتا ہے. اس کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. کس کی دکان پہ؟ اس دہی بھلے والے کی, جس دہی بھلے والے کا نام ناصر, موٹا, چنگڑ, یہ سارے لوگ وہاں آتے ہیں. وہاں اس کا تعلق بنتا ہے اس ٹرک ڈرائیور سے. وہ بھی پہاڑیا تھا. اچھا. وہ ٹرک ڈرائیور کہتا ہے یار تو کیا ہر روز مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتا ہے یار, میں تیرا ایک مستقل بندوبست نہ کرا دوں. اس نے کہا کیا؟ کہ یار تجھے لاکھوں روپیہ مل جائے, تو سارا ڈیئر ڈیول تو اتنا ضرورت مند ہے, چھوٹا سا کام کرنا ہے اور تجھے لاکھوں روپیہ. اس نے کہا ٹھیک. اچھا. وہ لے جاتا ہے پولیس کے بقول, جو لاہور پولیس کہہ رہی, اس کے بقول جو رابطہ, آپ نے کہا نا رابطہ کیسے بنا, یہ وہاں لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کے ٹرک ڈرائیور جو ہے یہ تعلق بنواتا ہے ٹرکوں کے مینیجرز اڈے والوں سے. اس کا تعلق بن جاتا ہے اور پھر یہ ان کے وہاں شامل ہو جاتا ہے. باقاعدہ اٹھنا بیٹھنا اس کا ٹرک کا, رکشہ چلاتا ہے. یہ جو رکشہ چلاتا تھا نا, یہ رکشہ چلاتا ہے جہاں کھڑا کرتا تھا سنت نگر میں, وہاں کافی عرصہ یہ جب اس نے اڈے پہ جانا شروع کیا تو وہاں رکشہ کھڑا رہتا, یہ رکشہ نکالتا ہی نہیں تھا اور اکثر اس کی نمبر پلیٹ بھی بدل لیتا تھا. اور پولیس یہ کہتی ہے کہ رکشہ میں بھی وارداتیں کرتا تھا. اچھا. سواریاں بیٹھی, کسی سے پرس چھین لیا, کوئی پیسے دینے لگا اس کو کرایہ کے تو چھین کے جھپٹ کے بھاگ گیا. رکشہ اس کا اپنا تھا یا کسی نہیں, رکشہ کسی کا, تو وہ بتاتا ہوں, رکشہ سے ہی تو قابو آیا. یہ بھی ایک کرمنل کہانی ہے لاہور میں اور بڑی اچھی تفتیش ہے یہ, اور اس پہ لاہور پولیس قابل مبارکباد ہے. اب یہ بات سمجھو ہوا کیا. ہوتا یہ ہے, کارنامہ کیا ہوا کہ اس کو وہ جو ہے جب ٹرک کے اڈے پہ لے کے آتے ہیں, اس کا تعارف ہوتا ہے, تو وہاں اس کی کوئی بات چیت بنتی ہے کہ تجھے پیسے ملیں گے کچھ ایڈوانس, جسے عرف عام میں بدماشی کی زبان میں سپاری کہتے ہیں, سپاری ملے گی, پھر تجھے زیادہ پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہاں سوال بنتا ہے, یہ اس کی ساری باتیں ہوئی کس سے؟ ابھی تو آ رہا ہے کہ کیسر سے بات ہوئی, پھر کہتے ہیں کہ امیر فتح سے ہوئی, پھر لاسٹ بیان ہے کہ امیر مصعب سے ہوئی ہے پولیس کے بقول. اچھا. امیر مصعب سے ہوئی ہے, لیکن آپ کوئی کی شخص یہ مان نہیں سکتا. دیکھیں آپ تھوڑی سی گھریلو زندگی سمجھیں. میر مصعب اس خاندان کا سب سے بڑا بھائی, بلاج کے بعد بلاج کے بعد میر فتح چھوٹا, ٹھیک ہے. باقی ماموں ہیں, بچو بھائی, یہ ماموں. کیا میر مصعب سے کوئی بات ہو اس لیول کی اور اس کے چھوٹے بھائی میر کو پتہ نہیں ہوگی, فتح کو گھر میں نہیں اطلاع جائے گی؟ ایک دشمنی چل رہی ہے, گینگ وار پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے, اور گینگ وار کا ایک پہلو جو ہو رہا ہو گھر میں, وہ سارے گھر میں ڈسکس نہیں ہوگا. یہ اور باتیں ہیں, یہ پولیس تفتیش کرے گی. یہ تو بعد میں نتیجہ آئے گا نا, کس کو پتا تھا کس کو نہیں پتا. فی الحال جو اس نے بیان دیا ہے, اس انکشاف انگیز بیانات کی روشنی میں نے یہ تحقیق کی اپنے محلے میں. یہ وہاں کرمنل کے طور پہ مشہور نہیں تھا اتنا بڑا, چھینا جھپٹی, ڈکیت, نوسر بازی, پیسے مانگ کے دینا نہ لو. اچھا, بہت سے لوگ اب بھی ملے مجھے جو کہتے ہیں ہم سے 500 لے گیا, 1000 لے گیا, 2000 لیتا کم ہی تھا, واپس نہیں کر کے گیا. اچانک کیا ہوتا ہے اس عید کے بعد؟ عید کے بعد 5-6 روز بعد جب بازار کھلتے ہیں تو یہ پھر اپنے ان دوستوں میں آتا ہے محلے میں, اسلام پورہ میں. وہاں آ کے ایک دوست سے, موٹا اس کا نام ہے, موٹے سے کہتا ہے کہ موٹے آؤ چپل لینے چلیں. میں کون سی؟ اس نے کہا وہ جو کپتان چپل ہے. انہوں نے کہا اوکے. انہوں نے کہا چپل تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے بڑے. اس نے جیب سے گڈی نکالی 5-5 ہزار روپے کی. یہ اس نے تصدیق کی ہے مجھے خود براہ راست. اس نے 5 ہزار گڈی نکالی. اس نے کہا یہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا بھائی جہاں سے بھی آئے اس کو چھوڑ, یہ پیسے تو بھی چپل لے گا, میں بھی لوں گا, فلاں بھی لے گا, سارے دوست چپلیں لیں گے میرے پیسوں سے. اور یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے, اور یہ پیسے سپاری کے تھے. یہ پیسے سپاری کے تھے جو اس کے پاس آئے. یہ پیمنٹ عید سے پہلے ہوئی یا بعد ہی بات کی بات ہے, قرب اسی قریب ہوئی. یعنی کہ پولیس کے بقول, یہ پولیس کی کہانی, جو میرا ای وٹنس اکاؤنٹ ہے وہ الگ ہے. پولیس کی کہانی یہ ہے, جو تفتیشی ہیں اس اظہر عرف ناجی بٹ کے, ان تفتیشیوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ چند ماہ پہلے تک یہ دوستوں سے پیسے ادھار مانگ کے گزر اوقات کرتا رہا.
پھر اچانک جب یہ ٹرکوں کے اڈے پہ جانا شروع ہوا اور اس کے وہاں تعلقات بنے تو اس نے یہ رقم لا کے دکھائی اپنے محلے میں، جس سے یہ چپل خریدنے گیا، اور چپل خریدنے کے دوران خود بھی خریدی، 2 چپلیں اور بھی خریدی، 3 چپلیں انہوں نے خریدی 12,000 روپے کی. اچھا. اس کی چپل 6,000 کی تھی، ان کی 3 کی تھی. یہ 12,000 کی چپلیں انہوں نے خریدی. یہ خرید کے اور یہ واپس آ گئے. اس دوران قتل ہو جاتے ہیں جاوید بٹ صاحب. اچھا. جاوید بٹ قتل ہو گئے. جاوید بٹ قتل ہوئے تو ان کے جیو فینسنگ میں ایک کیمرہ تو خراب ہے جو پلیس آف اکرنس پہ ہے، جائے وقوع کا کیمرہ خراب تھا نا، یہ تو کہا گیا ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیو فینسنگ ہوئی ہے. یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا جناب یہ جو سٹی کے کیمرے ہیں، سیف سٹی کے کیمرے غلط ہیں، چلتے نہیں ہیں فلان ہے. لیکن میں نے کہا تھا کہ اقبال ٹاؤن سے اچرے سے آگے یہ جیو فینسنگ ساری موجود ہے. ایک تصویر بھی آئی ہے جس پہ بائک پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بائک پہ تصویر ہیلمٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے 125 پہ. 7 کیمروں کی جیو فینسنگ. جیو فینسنگ کہتے ہیں اشتراک سے بنائی گئی ویڈیو. ایک کیمرہ 2 3 4 5 6 7 مختلف اینگل سے لیے گئے، ان کو اکٹھا کر کے دیکھا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اس کے مانیٹرنگ کی گئی. اس کے ذریعے جو سامنے آیا ریکارڈ، اس دستاویزی فلم میں 7 کیمروں کی ریکارڈنگ موجود ہے، جہاں سے اس کو جیو فینسنگ کر کے اس کو ملا کے دیکھا گیا تو پتہ لگا جس رکشے میں گیا تھا وہ رکشہ ٹریس ہو گیا. اچھا. وہ رکشہ گڑی شاہو مین بازار کے رہائشی وجیہ الحسن کا تھا. اچھا. پولیس وجیہ الحسن کے گھر جاتی ہے، یہ پولیس کی کہانی ہے. وجیہ الحسن کا گڑی شاہو میں گھر ہے. وہاں کے گڑی شاہو کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وجیہ الحسن نے یہ کہا کہ یہ رکشہ میرا ہے، اس پہ نمبر پلیٹیں اتاری گئی ہیں، یہ رکشہ میں نے چلانے کو دیا تھا، کئی 3-2.5-3 سال پہلے سے میں نے لے کے دیا ہوا ہے. یہ رکشہ اسلام پورے کا رہائشی ناجی بٹ ہے. وہ فوری طور پہ ناجی بٹ کے وہاں جاتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ ناجی بٹ اپنا فلیٹ بند کر کے غائب ہو گیا ہے اور رکشہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہے. یہ وہاں سے رکشہ جو ہے نا موجود ہے، اور وہ انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ ناجی بٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب ناجی بٹ کا جو اہم کام ہے نا، اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ ناجی بٹ کا چونکہ یہ اجرتی قاتل کے طور پہ پہلا واقعہ تھا، تو اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اسی طرح کی جو فینسنگ ہو کے بھی میں پھنس سکتا ہوں. اس نے پھر یہ ہے کہ خون جو ہے وہ اپنے شواہد چھوڑ ہی جاتا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو پتہ لگ ہی جاتا ہے. ناجی بٹ جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے پولیس اس کو اٹھا لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اور پولیس کے بقول وہ اقرار جرم کرتا ہے جاوید بٹ کو قتل کرنے کا. سپاری کا، دوسرے ملزم کا نام بھی لیتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں شخص تھا. رکشہ میں نے اتنی جلد چلایا، موٹر بائک وہاں سے لی، 125 سے نمبر پلیٹ اتاری، جو کچھ بھی کیا، وہ سارے کہانی سناتا ہے جو مل جاتی ہے حقائق سے. پولیس جو ہے اس کو ملا کے پڑھتی ہے، دیکھتی ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی شوٹر یہ تھا. اب یہاں 2-3 بڑی اہم باتیں، وہ کون سی؟ وہ میرے تجزیہ ہے، وہ تجزیاتی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، میری خواجہ اظہر گلشن سے بہت طویل نشست ہوئی، گفتگو ہوئی. اس میں انہوں نے ہوشربا انکشافات کیے، وہ کسی ہم بالکل انڈیپینڈنٹ پروگرام میں کریں گے، لیکن انہوں نے اس شوٹر کی موجودگی، اس کے فائر کرنے، اس کی گرفتاری، اس کے حقائق، انکشافات سب کی تصدیق کی. اور پولیس کی کارروائی کی، پولیس کارروائی جو ہوئی اس کی انہوں نے تعریف بھی کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ میری بہن اور ہمارے اہل خانہ اس شوٹر کی گرفتاری اور مصدقہ اطلاعات کی 100% تصدیق کرتے ہیں. یہ جملہ ان کا ہے. ایک یہ انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تیفی بٹ کو، ہمارے خاندان والوں نے، مطلب ان کے بٹ صاحب کے خاندان نے تیفی بٹ کو اطلاع کی، اس نے بھی اس پہ رضامندی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے. ایک تو یہ پہلو کہ پولیس کی ایفرٹ کی پذیرائی بھی ہوئی، تصدیق بھی ہوئی. ایک دوسرا اہم بات یہ ہے کہ اس مقدمے کی FIR میں 2 موقع کے شوٹر بتائے گئے تھے. کون سے؟ جس میں کیسٹ بٹ تھا اور امیر فتح تھا. دونوں نے تردید کی تھی. اس شوٹر کی گرفتاری کے بعد، اور دوسرا ساتھی بھی کہتے ہیں پکڑا جائے گا، وہ بھی قریب ہے، پتہ لگ جائے گا، پکڑا جائے گا، وہ گرفتار ہو جائے گا. اس کے بعد قانونی ماہرین اور تفتیشی امور کے ماہرین جو ہیں، وہ ایکسپرٹس، ان کا یہ کہنا ہے کہ FIR آلموسٹ ڈیڈ ہو گئی، ختم ہو گئی. نیا بیان سامنے آ گیا.
اس پر نئی ایف آئی آر ہوگی؟ نئی ایف آئی آر ضرورت نہیں ہوتی، تتیمہ بیان ہوتا ہے، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ. وہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ہوگا. اس کے انکشاف انگیز اقرار جرم کا جو اقراری بیان جو ہے اظہر عرف ناجی بٹ کا، اظہر بٹ عرف ناجی بٹ، اس کا اقراری بیان کی روشنی میں ایک تتیمہ بیان ہوگا جس بیان کے مطابق اس کا چالان کیا جائے گا. دیکھیں قتل تو ہوا نا، ایک شخص تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو قتل تو کیا گیا نا. وہ بات کی بات ہے کہ ملزم کون ہے. میں نے آپ کو یہ کئی بار پروگراموں میں کہا ہے کہ جب کوئی اور ملزم پکڑا جائے گا جو آپ نے نامزد کیا وہ نہیں ملزم ثابت ہوتا، تو جو نیا پکڑا جائے گا وہ کہاں جائے گا. تو یہ وہ موقع آ گیا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کمزور ہو گئی، اس کا اندراج غلط ثابت ہو گیا. اظہر بٹ کی گرفتاری اور اس کے اقرار جرم کے بعد، اس صورتحال کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امیر مصعب کی گرفتاری کا معاملہ ہوگا. پولیس کرتی کہ نہیں کرتی؟ وہ ضمانت کراتے ہیں یا نہیں کراتے؟ مدعی کل کا مدعی آج کا ملزم بنا، اور آج کا جو ملزم ہے کل کا مدعی. اس سے ہٹ کے خدا نہ کرے خاکم بہادان ایسا ہو. میں اس خون خرابے کی اس کہانی میں اضافہ دیکھ رہا ہوں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ خون خرابہ ہوگا؟ وہ اس لیے پہلے یہ کہا جا رہا تھا ایک مفروضے کے تحت کہ مخالفت ہے تیفی بٹ کی بلا ٹرکاں والی فیملی سے. بلاد کے قتل میں اس کو نامزد کیا گیا، اعانت جرم کا ملزم 109 کا. تو وہ ثابت ہوتا نہیں ہوتا، بات کی بات ہے. جاوید بٹ قتل ہو گئے. جاوید بٹ کے قتل میں ٹیپو کے دونوں بیٹے عزیز بھی سارے نامزد ہو گئے. تو اس کے بعد ہی شوٹر پکڑا جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر بھی دیکھیں نا، احسن شاہ نے بھی انکشاف کیے. احسن شاہ کی باری بھی یہ کہا گیا کہ مظفر جو تھا وہ تیفی بٹ صاحب کا مالشیا تھا، وہ اس میں ملوث تھا. تو اس بار بھی جو اظہر پکڑا گیا ہے، کہ اس کا کوئی اعترافی بیان میڈیا کے سامنے ہوگا جس پر ہم یقین کر سکیں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ آج کل میں جب ہمارا پروگرام نشر ہو چکا ہوگا یا نشر ہونے والا ہوگا، یہ پولیس نیوز کانفرنس کرنے جا رہی ہے، ڈیٹیلز بتائے گی. ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ عوام کو، قوم کو ہیرسمنٹ بہت تھی نا، بہت خوف و راز تھا. لوگوں نے اپنے ان قتل و غارت گری جو اچانک ہوئی ہے بلاج اور اس کے بعد 3-4، اس کے بعد تو لوگوں نے اسکول کالج بچے بھیجنا چھوڑ دیے تھے. خوف کی جو ہے نا وہ حالت یہ تھی. اس صورتحال میں پولیس کو قوم کو اعتماد میں لینا ہے، اور کشمیری فیملیز، برس اقتدار بھی کشمیری ہیں، وہ کشمیری جو برس اقتدار ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ تھا کہ یہ ہوا کیا. تو اب اس جو بہت زیادہ گہما گہمی تھی، شدت تھی، سنگینی تھی، اس کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنانا ہوگا. تو میرا خیال ہے، ہم مطالبہ بھی کرتے رہے. اب یہ پولیس نے، یہ مجھے اطلاعات ملی ہیں پولیس ذرائع سے کہ پولیس نے قوم کو اعتماد دینے کے لیے اور میڈیا کے سامنے یہ سارے حقائق رکھے جائیں گے، کڑیاں ملا کے ثابت کیا جائے گا کہ اصل قاتل کون ہے. لیکن میں جس مفروضے کا اظہار خیال کر رہا ہوں اور جو خدشات میرے ہیں، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، میں ادروائز کوشش یہ کرتا رہا ہوں کہ صلح ہو جائے ان کی. لیکن یہ اور بات کہ اس میں جب یہ بات سامنے آئے گی کہ میر مصعب نے ہی یہ پلان کیا تھا، یا سارے انکشافات جو اظہر بٹ کر رہا ہے پولیس کے بقول جو ہیں، اگر وہ درست ہیں اور سارے خدشات اور الزامات ان کی طرف جائیں گے، تو لا محالہ تیفی بٹ اور ان کے اقربا، ان کے ذہن میں انتقام کی آگ بھڑکے گی. اچھا، آپ نے بھی اس پر تحقیق کی ہے. آپ کے مطابق کیا اظہر بٹ ٹرکا والا کے پاس جاتا تھا، یا یہ صرف پولیس کا بیان اب تک سامنے آیا ہے؟ ابھی تک پولیس کا بیان ہے اظہر بٹ کا، لیکن جو شخص ٹرک والا ہے، ڈرائیور جو ہمارے محلے کا ہے، اس کے گھر والوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ ہمارے بندے نے اظہر بٹ کا رابطہ وہاں کرایا تھا. اچھا، یہ تصدیق اس ڈرائیور کے اہل خانہ نے کی ہے. اور میں نے پولیس کی 3-4 باتوں کی تصدیق کی، لیکن انتظار صرف اس بات کا ہے کہ پولیس وہ نیوز کانفرنس کرے، میڈیا کے سامنے ملزم کو پیش کرے، حقائق کے تانے بانے ملائے جائیں، ساری کڑیاں مل جائیں، تب یہ فیصلہ کیا جائے کہ جی اب چالان کیسے مرتب ہونے ہیں، پچھلے جو مدعی تھے ان کے الزامات کس حد تک درست ہیں، نیا شوٹر جب سامنے آیا اس کے ساتھی بھی پکڑے جائیں گے، تو یہ نیٹ ورک کیا بریک ہوگا، اس ڈرائیور کو بھی پکڑا جائے گا جو اس خاندان سے ملانے والا تھا.
ایک اور بڑا اہم بات ہے, وہ کون سی؟ اظہر بٹ کی شادی جو ہے نا, وہ انارکلی بازار میں کرنل پلازا بڑا مشہور ہے, جو پرانے کپڑوں کی دکانیں لنڈا جسے کہتے ہیں, انارکلی کے اندر پینٹ کوٹ پرانے ملتے ہیں, سردیوں میں شروع ہو جائیں گے ابھی. وہاں سائیکلوں والی مارکیٹ نیلا گنبد کے درمیان میں, وہاں ایک کرنل پلازا ہے, اس کے سامنے گلی میں اس کی شادی ہوئی ہے. اچھا. جس خاندان میں 3 دن سے پولیس ان کے گھر پہ ریڈ کر رہی ہے. اچھا. یہ کسی کی اطلاع ابھی تک نہیں ہے. کرنل پلازا کے سامنے جہاں سسرال ہے اس کا اظہر ناجی بٹ کا, وہاں 3 دن سے پولیس ریڈ کر رہی ہے. کیا اس کے سسرال میں سے کوئی ساتھ ملا ہوا تھا اس جس کا وجہ سے؟ ہاں جی, 1 سالہ اس کا, وہ اس کے اس مجرمانہ زندگی کا ساتھی بنا تھا. ابھی کچھ 2-2.5 سال پہلے چھینا جھپٹی کی وارداتیں کی تھی. لیکن اس قتل میں وہ پولیس کو کیوں مطلوب ہے جاوید بٹ کے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ پولیس مسلسل چھاپے مار رہی ہے, اور اس سمیت 6 مقامات پر 4 ٹیموں نے ریڈ کی ہیں. آرگنائزڈ کرائم والوں نے, انویسٹیگیشن ونگ والوں نے, آپریشن والوں نے. میرا خیال ہے کچھ اور بھی انکشافات ہوئے ہیں جن کی ڈیٹیل ابھی سامنے آ جائے گی. جب وہ ڈیٹیل سامنے آئے گی اور اصل حقائق پولیس میڈیا کے سامنے پیش کرے گی, قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے, ہیرسمنٹ کو کم کرنے کے لیے, اس جلتی آگ کو بجھانے کے لیے جو اقدامات ہوں گے, تب کچھ کہا جا سکے گا کہ کیا صورتحال ہے. نعیم صاحب, آپ نے لاہور کے اندر اور بھی کوئی واقعات دیکھے ہیں لیٹسٹ کرائم کے؟ دیکھیں, لاہور میں جو جرائم ہے نا, اس کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے. اچھا. ڈکیتی تو پہلے بھی ہو رہی تھی, قتل کی وارداتیں واقعات زیادہ ہیں, اغوا زیادہ ہو رہے ہیں. سوشل کرائم تو ہوتا رہتا ہے, چلے بڑا شہر ہے, کراچی جیسا شہر اب تو دیکھیں لاہور جو ہے وہ کراچی جیسا بڑا شہر میٹروپولیٹن ہے, لیکن کراچی جیسا بڑا شہر بن رہا ہے. اور جرائم اس خدا نہ کرے کہ ویسے ہو, ویسے تو نہیں ہے, لیکن حالات ویسے پیدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ابھی اسی ماہ ستمبر کی 1 تاریخ کو یہ ایک واقعہ ہوا ہے, بڑا عجیب سا ہے. اس میں 2-3 سبق ملے ہیں لوگوں کو. ایک تو پولیس کی ہائی ہینڈنس ہے, اختراع سے تجاوز ہے. دوسرا ایک سوشل کرائم ہے. وہ ایک نوجوان یتیم بچہ تھا, نوجوان ویسے 20-25 سال کا, عاطف ہمایوں. وہ کوئی والدین اس کے فوت ہو گئے پچھلے سال, 1 سال پہلے فوت ہوئے والدین. وہ اپنے 2-2.5 مرلے کے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بند روڈ پہ کھوکھر ٹاؤن میں رہتا ہے. کھوکھر ٹاؤن علاقہ ہے جو شفیق آباد تھانے کے حدود میں آتا ہے, بند روڈ پہ. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ شادرہ چوک اور داتا دربار چوک کے درمیان میں علاقہ جو ہے وہ بند روڈ سے متصل, اسے شفیق آباد تھانے کا علاقہ کہتے ہیں. راوی روڈ میں سے ایک تھانہ نکلا ہے شفیق آباد. پہلے راوی روڈ تھانہ تھا, اب اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے تو شفیق آباد نیا تھانہ بن گیا. شفیق آباد تھانے کی حدود میں یہ نوجوان جو ہے اپنے ساتھ ایک مالشیے کو علی پارک سے, جہاں اس کے دکان ہے, گھر ہے, وہاں سے لے کے آتا ہے گھر اپنے. اور اسی دن جس دن یہ لایا, 3-4 دن پہلے بھی تھا, مالش کرتا تھا اس کو رات کو لا کے. وہ مالشیا تھا اوکاڑے کرنے والا, لیکن اننون تھا. 3-4 دن رہا, پھر یہ اس کو گھر لے آیا. اور جس دن گھر لاتا ہے اس دن وہ وہاں اپنے جو اس کا آبائی گھر تھا, اس کے وہاں دکان بنی تھی, اس دکان کی پیمنٹ کے ایڈوانس رقم 5 لاکھ روپے لے کے آتا ہے. 5 لاکھ روپے جیب میں رکھتا ہے, اور یہ اس کو کہتا ہے دبا. یہ دباتا رہتا ہے اور سو جاتا ہے. اس کے ذہن میں, مالشی کے ذہن میں وہ 5 لاکھ روپے تھے. یہ اس کو سوتے میں اس کی شہرک کاٹنے لگتا ہے چھری سے. وہ شہرک جو واقعات پتہ لگے FIR کے مطابق, یہ کاٹنے لگتا ہے. تو وہ اٹھ جاتا ہے, دھینگا مشتی ہوتی ہے, جوان اچھا تھا یہ بھی. وہ دھینگا مشتی میں ضربیں لگتی ہیں, یہ شور شاور مچاتا ہے. اوپر والی منزل میں نیچے وہ یہ خود تھا جہاں مقتول, اور نیچے منزل میں بہن بھائی تھے اس کے, وہ بھاگ کے جاتے ہیں. تو اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوتی ہے, قمیض بھی نہیں تھی, قمیض بھی اتاری ہوئی تھی. ذرا مالش کر رہا تھا سوتے میں, قمیض اتار کے کر رہا ہوگا. تو یہ بھاگ رہا ہوتا ہے چھری لے کے سیڑھی کے ذریعے نیچے 3ری منزل سے بھاگ رہا ہے. تو یہ ڈر جاتے ہیں چھری دیکھ کے اس کو, او پکڑو پکڑو پکڑو, شور مچتا ہے. وہ بغیر قمیض کے نا چھری پھینکتا ہے سیڑھیوں میں اور بھاگ جاتا ہے. بھاگ کے وہ جاتا ہے, ساتھ ہی میاں منشی اسپتال ہے بند روڈ پہ, وہاں جاتا ہے. تو وہاں اس کو دیکھتے ہیں اسپتال, تو کہاں سے؟ اس نے کہا میرے کٹ لگ گیا. انہوں نے کہا سارا جسم طرح زخمی ہے. وہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں. اس دوران یہ اطلاع 1122 کو بلاتے ہیں, زخمی کے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی. اچھا, ڈیتھ ہو جاتی ہے موقع پہ. پھر 15 پہ اطلاع ہوتی ہے, پولیس بھی آئی تھی. یہ سارا واقعات دیکھتی ہے پولیس, ڈیڈ باڈی جو ہے مردہ خانے پہنچاتی ہے.
ادھر وہاں بند روڈ منشی اسپتال جاتے ہیں, وہاں اس کے حوالے کرتے ہیں پولیس کے, وہ موقع سے پکڑا جاتا ہے. 1 ستمبر سے آج تک 20 ستمبر آج ہو گیا. 20 ستمبر آپ یہ دیکھیں کہ موقع سے ملزم پکڑا گیا, ہسپتال والوں نے پکڑ کے دیا. تفتیشی ونگ جو ہے اس کا ایک تفتیشی ASI جس کا نام تھا یاسین, وہ موقع پہ آتا ہے, حالات دیکھتا ہے, حالات دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے. اس کے بعد سے جو اس کے اہل خانہ نے مجھے ساری کہانی بتائی ہے, DIG لاہور انویسٹیگیشن, بڑے اچھے افسر ہیں, بہت اچھے افسر ہیں, ذیشان اصغر, ان کو درخواست دی. CCPO لاہور بلال صدیق کے میانہ پرانے شہردار ہیں, ساری عمر یہاں گزاری ہے, ان کو درخواست دی. SP انویسٹیگیشن, DSP انویسٹیگیشن شفیق آباد تفتیش کرتے رہے. وہ اہل خانہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی یعنی اس کے چھوٹے بھائی نے مقدمہ درج کرایا قتل کا, اس کا نام ہے ثقلین بابر. ثقلین بابر نے مقدمہ درج کرایا, اور اس میں اس نے کہا جی کہ یہ ملزم مار کے بھاگا, ہم نے دیکھا, پکڑا گیا. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم مدعی ہیں اور پولیس ہم سے تفتیش کر رہی ہے اور ہمیں کہتی ہے آپ ملزم ہیں. یہ ساری بہنیں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں تفتیش یہ نہیں کر رہے کہ اس نے قتل, پہلے کہ 3 دن تو یاسین وغیرہ تھے تفتیشی پہلے, انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اس نے ان کے آمنے سامنے کرایا, اور ملزم نے کہا جی کہ میں نے مارا ہے, پیسوں کا لالچ میں مارا ہے. تو یہ تھا. وہ اور بھی الزام لگاتا ہے کہ جناب میرے ساتھ بدفعلی کا کہتا تھا, جو بھی الزام تھے وہ یہ کہہ رہا ہے ملزم. اور پھر 3-4 دن بعد نئے تفتیشی آ گئے, ان کا نام تھا عبدالستار سب انسپیکٹر. عبدالستار کے ساتھ انچارج جو تھے نا ان کے, شاہ زیب طارق کمبو, یہ انویسٹیگیشن انچارج. ان لوگوں نے پوری کوشش کی, کہہ رہے 4-5 دفعہ آمنے سامنے کرا کے اس کو نئی پٹی پڑھائی کہ تم یہ کہو, ملزم سے کہا جو پکڑا گرفتار ہوا ہے, ملزم سے کہا کہ تم یہ کہو کہ میں نے ان کے ایما پر بہن بھائیوں کے کہنے پہ قتل کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ لگا کہ ماں باپ ان بچوں کے فوت ہو چکے ہیں, یہ 3 بچے ہیں, تو انہوں نے جناب یہ جو گھر ہے آبائی گھر جو ان کا علی پارک میں, وہ یہ فروخت کر رہے ہیں, ان کو پیسے مل رہے ہیں, اس پیسے کے لالچ میں. پہلے تو وہ کہتے رہے کہ جناب وہ 5 لاکھ روپے جو تھا بھائی کی جیب میں وہ کہاں ہے, وہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا کیوں لے کے آئے؟ پھر آپ اندازہ لگائیں کیا زیادتی کی کہ ان بہنوں سے کہا کہ تم جو ہے, بہنوں سے پہلے ہی کہا کہ اپنا سارے اکاؤنٹس کی تفتیش, بہنیں شادی شدہ ہیں, ان کا تفتیش جو ہے نا ساری تفصیل دو ہمیں. اچھا. ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ, خود ہی بینک اسٹیٹمنٹ ایک بڑی بہن کی منگاتے رہے, ثنا اس کا نام ہے, چھوٹی کمل ہے, میں نے وہ بھی نام سارے لکھے ہیں سامنے. یہ جناب انہوں نے اس کے پاس, انہوں نے کہا جی وہ تفصیل لیں. وہ بجائے قتل کی تفتیش کرنے کے پولیس ان کی تفتیش کر رہی ہے ان کے اثاثوں کی, کہ پیسے کتنے تمہارے پاس. اور بچی سے کہا جی کہ یہ 20 لاکھ روپے کی رقم آئی ہے. اس نے کہا جی میرا جو گھر تھا, میرا بھائی میرے باپ میرے نام کر گیا تھا, تو میں نے اس کا بیانہ پکڑا ہے, اور 5 لاکھ بھائی اس دن لے آیا تھا, باقی 20 لاکھ میرے اماؤنٹ میں آیا. اس نے کہا یہ رقم لے کے آؤ. وہ یہ کہتے ہیں آج یہ CCPO بلال صدیق کے میاں کے پاس پوری متاثرہ فیملی گئی, انہوں نے تفتیش مار کر دی. SP سٹی انویسٹیگیشن منزہ کرامت, بڑی خاتون اچھی افسر ہیں, ان کی بڑی شہرت نیک ہے. ان بچیوں نے CCPO لاہور کو جا کے ان کے فیملی نے, بھائی ایک بھائی علی رضا ان کا بڑا, وہ بڑا تھا مقتول سے, اور ایک چھوٹا ہے جو ثقلین مدعی ہے. وہ ثقلین یہ کہتا ہے CCPO کے پاس جا کے کہ جناب 2 دن قبل یعنی 18 تاریخ کو مجھے دھوکے سے یہ تفتیشی افسران جو ہے نا, پہلے الزام لگاتے رہے, کچھ کرتے رہے, دھوکے سے لے گئے CIA اسٹاف, اچھا, جس کا تفتیش سے تعلق نہیں ہے اس تفتیش سے, اس مقدمے سے. CIA میں DSP میاں قدیر, انہوں نے الٹا ٹانگ دیا اچھا اس ثقلین کو, مدعی کو, اور اپنے اسٹاف سے ہی کہا کہ یار مار ایسی مارنا کہ چہرے پہ نشان نہ آئے, جسم کے نچلے حصے میں مارو, بازو پہ نشان, ہاتھ پہ نہ آئے. یہ وہ لکھا ہے تفتیش میں, اس نے درخواست میں CCPO کو جا کے بتایا. وجہ کیا ہے یہ تمام جو وجہ سن لیں. پھر ایک اور بات لکھی بڑی عجیب سی اور بڑا بھیانک قسم کا ایک معاملہ ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ میری بچیوں کو, میری بہنوں پہ غلط نظر رکھ رہے ہیں تفتیشی, اور انہوں نے یہ کہا ہے ہماری بہنوں سے کہ بچیوں تم اپنے خامند کو اور ماموں کو, خاص کر سرورن کا ماموں ایک ساتھ گیا تھا, بزرگ آدمی ہے, انہوں نے کہا ہمارا ماموں سب سے سینئر رہ گیا, ماں باپ فوت ہو چکے ہیں. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماموں کو ساتھ نہ لے کے آنا, اب اکیلے آنا ہمارے پاس. تو پھر CCPO لاہور نے بڑا اچھا اقدام کیا آج, کہ آج تفتیش اور ساری انکوائری جو ہے نا وہ SP سٹی منزہ کرامت کو دی ہے, انویسٹیگیشن کی افسر ہیں, ان کو دی ہے کہ آپ انکوائری کریں.
اگرچہ یہ سب انسپکٹر عبدالستار اور یہ جو شاذیب کمبو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پہ بے جا الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو تشدد کے نشانات CIA میں پیش کرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ملزم کی بجائے ہم سے تفتیش کیے جا رہے ہیں اور ہمیں ملزم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، صرف اس لیے کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ جو ان کے پاس پیسے ہیں وہ ہتھیا لیں اور ان پہ بری نظر اگر ان کی بات درست تسلیم کر لی جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو IG ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کو اور CCPO بلال صدیق کے معنی کو DIG جو اصل تفتیشی ونگ کے جو انچارج ہیں نا، وہ تو DIG ہیں، وہ DIG جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی کوئی کمیٹی بنا کے ان سے جان چھڑوائیں جو ہیں۔ اچھا، پھر آج 20 روز گزرنے کے باوجود ملزم کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ اچھا، موقع سے ملزم شفیق آباد تھانے میں، یہ بھی حبس بجا ہے، جس طرح حبس بجا میں رکھا اس کو سکلین کو وہاں CIA میں 2 روز قبل، اس طرح ملزم 20 روز سے ناجائز حراست میں۔ اور پھر پولیس والے یہ بھی کہتے ہیں ان کے سامنے کہ یہ ملزم تو کنگلا سا ہے، اس سے تو ہمیں ملنا کچھ نہیں ہے، وہ جو چالان کے 70-80 ہزار روپے خرچ ہونے وہ کون دے گا، وہ بھی تو ہم نے پورے کرنے کا اسے۔ اب پولیس لالچی ہو گئی ہے، جو ہمارے وتیرہ ہمارے ہاں روٹین میں اس طرح کی ہر روز کی کہانی ہے، یہ تو میرے علم میں آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آج CCPO نے اچھا اقدام کر لیا، ہم تک یہ پہنچ گئے یہ متاثرین جو ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں نا، ان کو مثال بنانا چاہیے۔ ویسے تو بہت اچھا کام کیا ہے اس متاثرہ فریق نے، انہوں نے پولیس سے نجات کے لیے پاکستان کے ایک معروف قانون دان جو ہے نا، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ، آفتاب باجوہ کو اپنا وکیل کیا ہے، اور باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ آئی ول جسٹ پٹ ہم آن دا ٹاسک، جس بندے نے بھی ذمہ داری، اس نے کہا خاص کر یہ سوشل ایشو۔ دیکھیں 2 باتیں تو ویسے صحیح ہیں، ایک تو کسی غیر کو اپنے گھر میں اس طرح نہیں گھسانا چاہیے۔ مالشیوں کتنی کہانی ہیں، کتنے قصے سامنے آتے ہیں ہر روز۔ ہم مزدوروں کو، ملازموں کو، مالشیوں کو اپنے گھر میں کیوں گھسائیں؟ انجان لوگ کو کبھی گھر میں نہیں گھسانا چاہیے۔ یہ اس قتل سے سبق ملا ہے اس نوجوان یہ عاطف بابر کے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم پولیس کا قبلہ درست کرنے کے لیے پولیس کلچر کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تھانے کی بلڈنگز عمارات اثر و تعمیر کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن سنگ و خش سے جہاں نہیں پیدا ہوتے۔ جہان افکار تازہ کی نمود کیا ہے؟ وہ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آپ ان کا ذہن بدلیں، ان کا طور طریقہ بدلیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ عبدالستار اور شاذیب کو سبق بنا دینا دوسروں کے لیے، اور ان کو ایسی سزا دیں، ایسی مثال قائم کریں کہ کل کوئی نیا عبدالستار اور شاذیب پیدا نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ ماضی کے اندر یہ بھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں، شکیل بٹ کا آپ نے ذکر کیا، معطل کر دیا، اصل میں معطل نہیں ہوا، تو اگر یہ بھی معطل ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی سزا دی جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اصل میں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں آپ یہ دیکھیں دا آفیسرز ان پنجاب پولیس لائک IGP ڈاکٹر عثمان انور، لائک CCPO بلال صدیق میاں، لائک ذیشان اصغر، یہ جو DIG انویسٹیگیشن، یہ جتنے لوگ ہیں یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں یہ توقع کی جانی چاہیے، یہ امید ہونی چاہیے ہمیں کہ انصاف فراہم ہوگا متاثرہ فریق کو۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ خود پولیس کے محکمے کی عزت اور ناموس اس بات میں ہے، اور واقعتاً اگر آپ کلچر بدلنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی مثالیں جو ظلم کرتے ہیں پولیس والے، ان کے آگے آپ سزا کی دیوار کھڑی کر کے ان کو نشان عبرت بنائیں، تو میرا خیال ہے کہ کل کوئی اور کسی قسم کا شاذیب اور عبدالستار پیدا نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں آپ ایک طرف تو ان کے گھر میں ایک نوجوان قتل ہو گیا، اور آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ قبلہ رخ تھا کہ منہ ادھر تھا، تولیہ ایک سوال ان سے یہ کیا، یہ کل مجھے بتایا انہوں نے کہ جی تولیہ جو رکھا تھا آپ نے زخمی بھائی کے، وہ تو نے رکھا تھا کہ تیری بیوی نے رکھا تھا؟ اس کے بھائی علی رضا سے پوچھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کتنا احمقانہ سوال ہے، جس کا جوان بھائی موت کے دہانے پہ ہو اور گردن اس کی شہرک کٹی ہو، اس کو یہ دھیان ہوگا کہ اس کی بیوی رکھ رہی ہے تولیہ زخم پہ یا وہ خود رکھ رہا ہے؟ کس طرح کی باتیں۔ اب اس طرح کی تفتیش، اور پھر سب سے بڑا جرم حراست پہ، ناجائز حراست پہ رکھا 4-4.5 گھنٹے CIA میں عقوبت خانہ تھا، ٹارچر سیل، وہ کہتے ہیں ٹارچر سیل تھا جہاں مجھے رسیاں الٹا لٹکا دیا۔ عجیب طرح کی بات ہے، نہ کوئی تفتیش وہاں گئی CIA، نہ کوئی CIA کا تعلق
یہ کون ایسے احمق لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں اور اب اس اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے جھوٹ کو سچ میں تبدیل کرنے کے لیے کہانیاں گھڑ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہو جس میں ہر طرح کے لوگ ہوں، وہ پراپرلی دیکھیں. ہاں اگر یہ قصوروار نکلیں، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جو مدعی ملزم بن جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے. اگر یہ قصوروار نکلے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو خود مروایا ہے تو ان کو جسٹ سزا دیں قانون کے مطابق. لیکن تفتیش ہو، پہلے انکوائری کی جائے، تفتیش کی جائے پراپرلی. اور یہ محض پیسوں کی لالچ میں یا خواتین پہ نگاہ رکھ کے آپ ایک ایسا ایکٹ کر رہے ہیں جو مجرمانہ ایکٹ ہے، پورے محکمے کی بدنامی کا باعث ہے. آئی جی، ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز یہ محکمے کی عزت بنانے کے لیے تگودع کر رہے ہیں، اور دو چار جو اس طرح کے خبیث ہیں وہ محکمے کو تباہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کی جو راہ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی جانی چاہیے. کیا آپ کے خیال میں لاہور میں جاری یہ قتل و غارت کا سلسلہ رک سکے گا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.